لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ قرآن نے ان کا مزدہ اتارا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ نے علم حاصل کیا، اور یہ علم ہے کہ آپ اضافہ سمجھو کہ صرف قرآن کا علم۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ بدر کے اندر جو 70 قیدی ہاتھ میں آئے اور باقی جو مرے وہ تو الگ، 70 قیدی ان کا جو فدیہ طے کیا گیا وہ قریباً 4000 درہم کا فدیہ تھا، 1000 سے 4000 درہم کا فدیہ تھا۔ اب آج کی کیلکولیشن کے حساب سے اگر اس کا حساب لگاتے تو قریباً ایک آدمی کا جو اس وقت کا فدیہ تھا قریباً 12 لاکھ روپے کے قریب بنتا تھا۔ اب اس نے 10 بچوں کو صحابہ کے یا مدینہ کے بچوں کو دے دیا تھا، اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ کلمہ سکھاتے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، حدیث سکھا رہے تھے۔ صحابہ کو ان سے سیکھنے کی ضرورت تھی، دنیا کا علم سیکھا، دنیا کا علم سیکھا۔ اہل غزہ 1992 کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی کہ ہمارا دشمن بہت مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ سب سے پہلا ڈاکہ اس کا اسلام پر ہے، تو کہا ہم ایسا کریں کہ آنے والے 10 سالوں کے اندر ہم ہمارے ہر بچے کو حافظ بنائیں۔ آج حال دیکھ لو، 226 دن ہے، ان کی ایڑی چوٹی کا زور لگ گیا، آئرن ڈوم ان کا تباہ ہو گیا، ان کی بڑی بڑی ٹینکیں تباہ ہو گئی، لیکن ایمان والوں کا علم اور ایمان والوں کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ان کو نہیں مٹا سکے۔ 1992 کی میٹنگ کے بعد وہاں کے علماء کے مشورے سے ہر گھر میں حافظ پیدا ہوئے، حافظ کے ساتھ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، بڑے بڑے سائنسدان بنے۔ یہ انہی کی ایجاد ہے جو معمولی سی میزائل سے بڑی توپ اڑا رہے، معمولی سی میزائل سے ان کے بڑے بڑے راکٹ اڑا رہے، معمولی سی میزائل سے، معمولی سے گولوں سے ان کی پوری کی پوری طاقت کو زیر کر رہے۔ مسلمانوں کا دماغ تو اتنا اونچا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رات کو 3 بجے سونے جاتے، صبح 12 بجے اٹھتے، کیا علم حاصل کرے گا؟ علم حاصل کرنے کے لیے صبح کا وقت سب سے بہتر ہے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ یہ ہوتا ہے کب؟ جب ایگزام کے دن آتے ہیں تب، ورنہ کیا کرتے پتہ ہے؟ مسجد میں آئیں گے، مولانا کلام پڑھ دو، 1000 بھوک ماریں گے تو بھی نیچے چلنے والی نہیں ہوگا، پورا سال محنت کرنی پڑے گی، موبائل کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جب آپ علم حاصل کرو گے تو بابا امبیڈکر جیسا آدمی 50 قوم کا اور برہمنزم کے حساب سے وہ بالکل جھوٹ آدمی ہے۔ جب پٹیل صاحب وہاں پر گئے انگلینڈ میں کہ ایک آدمی ہمیں ایسا دو جو ہمارے ہندوستان کو سنوار دے اور ہندوستان کو کچھ ایسا بنا کر کے دے ہندوستان چل پڑے، یہ جمہوری ملک بن جائے۔ کہا بھائی تو آیا کیوں یہاں پر؟ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ملک کے اندر ایک آدمی ہے، تیرے ملک میں ایک آدمی ہے۔ کہا کون؟ کہا امبیڈکر، ڈاکٹر امبیڈکر۔ کہا بھائی وہ کیا؟ 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری ہوگی اس کے پاس، اس نے 12 ڈگری حاصل کی تھی، اور سب سے پہلے اسکالرشپ ہمارے یہاں کے قائد نے اس کو دی، سب سے پہلے اسکالرشپ ہمارے یہاں کے قائد نے کتنا بڑا سنویدھان لکھ کر کے دے، اور کیا عزت دی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ہندو دھرم کو چھوڑا ان کے جھوٹ کی وجہ سے، اور بدھزم کو اختیار کیا۔ آپ کبھی گوگل کھول کر کے دیکھو، ابوالکلام آزاد، بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھنے سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یا بڑے بڑے انٹیلیجنس آدمی آپ کو علم دے کے اور آپ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کی تڑپ، آپ کی فکر، آپ کی کڑن آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ 30 سال کے عرصے میں یہ کیسے کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے قرآن کو کھنگالنا شروع کیا۔ تو قرآن کو کھنگالتے ایک آیت دیکھو میری جو میں نے پڑھی تھی، دوسری آیت اقرأ۔ اچھا، ہم آج تک ذلیل اس لیے ہے کہ ہم نے علم نہیں سیکھا،
اور یہ کامیاب اس لیے ہو گئے کہ یہ علم سیکھ رہے ہیں. اب ہم کو علم سیکھنا چاہیے اور ایسا علم سیکھا کہ آج سارے IAS, IPS, ڈاکٹر, MD, MA جتنے بھی ہو, MBBS ہو, سب ان کے اندر ملے گا. بلکہ یہاں کے جتنے بڑے بنتے ہیں ان کے پاس ٹریننگ لینے جانا. یہ ٹریننگ تو پہلے مسلمانوں کے مدرسوں میں چلتی تھی. ہندوستان کی آزادی سے پہلے دہلی میں 1000 مدرسے تھے, اس میں سب پڑھایا جاتا تھا. آج بھی آپ جامع مسجد میں جاؤ گے, گھڑی کی ایجاد مسلمانوں نے کی. جامع مسجد کے اندر جا کر کے دیکھیے, جب آپ پیچھے مینا بازار سے اوپر چڑھو گے تو الٹے ہاتھ کے اوپر ایک پتھر کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے جو سورج کے اعتبار سے چلتے. ارے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑودہ کے اندر جو گھڑی ہے, مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاؤ, وہاں گھڑی لگی ہوئی اوپر چھت پر. یہ مسلمانوں کی کہاں گئی ہے؟ یہ میراث ہماری کھو چکی ہے. جمعیت علماء بروڈا چاہتا ہے کہ ہمارے شہر کا ایک بھی نوجوان ضائع نہ ہو. ایک بھی نوجوان, چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو. اور علم سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں, آپ کوئی گئے گزرے آدمی نہیں ہو. آپ کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30-80 کھڑکی رکھی ہے. کتنی؟ 80 کھڑکی. اور قرآن کریم کی 6666 آیت رکھی ہے. آدمی جو حفظ کرتا ہے اس کی یہ 80 کھڑکی کھل جاتی ہے. 80 کھڑکی کھل جاتی ہے. اور جو حافظ نہیں ہوتا اس کی ایک کھڑکی کھلتی ہے. آئنسٹائن کی مشکل سے 3 کھڑکیاں کھلی تھی اور دنیا نے اس کو سائنس کا نبی مان رہا. دنیا اس کو سائنس کا نبی مان رہا ہے. اگر مسلمان اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرنے کے بعد اگر 80 کھڑکی کھولتا ہے تو وہ دنیا کے اندر کتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے. کتنا بڑا انقلاب. یہ ہنر تو آپ کو دکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر. یہ قطب مینار کیا ہے؟ علم کے بغیر بنا تھا. لال قلعہ بغیر علم کے بنا تھا. تاج محل بغیر علم کے بنا تھا. آپ یہاں چلے جاؤ کرناٹک کے اندر گول گنبد, آپ بولتے ہو اور اس کے اندر سے 7 مرتبہ آواز, ہم مائک سے بولتے, وہاں بغیر مائک کے آواز ہو رہے. یہ مسلمانوں کے علم کی پہچان. کہاں ہے وہ علم ہمارے پاس؟ یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے 11 سال میں اپنی لائبریری کھول لی تھی. 11 سال کی عمر میں بابا امبیڈکر اور یہ ہمارے کیا نام, ابوالکلام, ڈاکٹر APJ ابوالکلام, یہ پیپر ڈالتے تھے لوگوں کے گھروں میں. پیپر ڈالتے تھے, بڑی اسکول میں نہیں تھے, اور دن بھر پڑھائی کرتے تھے. صبح پیپر ڈالتے تھے, دن بھر پڑھائی کرتے تھے. یوں کامیاب. اور کیسی 4 کامیاب میزائل دی امریکہ نے بنا کر دیا. انو بوم ہندوستان ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے بنا کے دیا. کون ہے؟ مسلمانوں کا دماغ ہے. تو یہ علم بہت قیمتی شے ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہے اور دونوں طرح کی محنت کرنی ہے. پہلے ہم دین کی تعلیم کے اندر آگے آ جاویں, کم سے کم درجے میں حافظ تو ہم بن ہی جاویں, تاکہ اس ملک میں ہمارا ایمان, ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جاوے. ساتھ میں آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, IAS بنے, IPS بنے, جو کچھ بننا ہے وہ بنے. اور جب آپ یہ بن جاؤ گے تو پھر آپ اپنا مقام دیکھو گے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان ایک پچھان, لیکن مسلمانوں نے علم کی دوڑ لگائی. آج پارلیمنٹ کے اندر کتنے مسلمان بیٹھے بغیر علم کے؟ جاہل کو کوئی بٹھایا تھا؟ کوئی نہیں بٹھاتا. تو اس لیے میرے بھائیو, میرے عزیزو, آپ بھی ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم علم کو حاصل کریں گے اور اس علم کے ذریعے ہم اپنے ملک کو, ہم اپنے دین کو, ہم اپنی اولاد کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. میرا وقت بھی ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کے ذریعے سے ہم سب کے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق